بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم اپنے سبق کو صفات سلبیہ کے بیان میں آگے بڑھا رہے ہیں اور آخری صفت سلبیہ کا بیان ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولا یجری علیہ زمان، اللہ سبحانہ و تعالی پر زمانہ جاری نہیں ہوتا. اس سے قبل یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مکان سے، جہاد سے، تمکن سے، تحیز سے پاک ہیں، منزہ ہیں. آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمانے سے بھی منزہ ہیں. ولا یجری علیہ زمان، آپ کی ذات زمانے کے محتاج نہیں ہے، زمانہ آپ پر جاری نہیں ہوتا. شارح فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ زمانے کی تعریف ایسی تعریف ہے، متکلمین حضرات اور فلاسفہ کے درمیان اس تعریف میں، زمانے کی تعریف میں اگرچہ فرق ہے، لیکن ان دونوں تعریفوں کا اطلاق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر کرنا درست نہیں ہے. ولا یجری علیہ زمان، اللہ سبحانہ و تعالی پر زمانے کا اجرا نہیں ہوتا. لأن الزمان، اس لیے کہ زمانہ عندنا، ہمارے نزدیک یعنی حضرات متکلمین کے ہاں، عبارت و تعبیر ہے عن متجدد یقدر یا مقدر به متجدد آخر. بعض نسخوں میں یقدر به متجدد آخر یا ہم مقدر به متجدد آخر، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یعنی زمانہ یہ عبارت ہے ایک متغیر چیز سے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے دوسری متغیر چیز کا. تجدد کہتے ہیں تغیر کو، تبدیلی کو، تبدیل پذیر ہوتے رہنا، تغیر کا واقع ہونا. تو ایک چیز متغیر ہے یعنی اس میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، اسی کو ہم تجدد بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی ہو رہی ہے، اس میں تجدد آ رہا ہے، اس میں تغیر واقع ہو رہا ہے. تو زمانہ یہ عبارت ہے ایک متجدد چیز سے جس سے ہم دوسری متجدد چیز کا اندازہ لگاتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ اس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایک شخص کراچی سے اسلام آباد آیا، اور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ جس دن، یعنی اگر میں کہوں کہ وہ 1 جون کو کراچی سے اسلام آباد آیا تھا، لیکن دوسرا شخص جب یہ مہمان کراچی سے اسلام آباد آیا، یہاں پہنچا، تو اسلام آباد سے ایک دوسرا شخص جو ہے وہ کراچی چلا گیا، اور یہ عین اسی دن گیا تھا جس دن مثال کے طور پہ محمد کراچی سے اسلام آباد آیا، اسی دن علی اسلام آباد سے کراچی گیا تھا. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھائی علی کراچی کب گیا ہے، یعنی اسلام آباد سے علی نے کراچی کا رخت سفر کب باندھا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جس دن محمد کراچی سے اسلام آباد آیا ہے. پھر اگلا سوال یہ کہ ٹھیک ہے محمد کراچی سے اسلام آباد کب آیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1 جون. تو 1 جون کو وہ اسلام آباد آیا تھا. یہ ایک متغیر چیز ہے کہ مستقل تو وہ نہیں آتا نا، وہ کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے، متغیر چیز ہے. لیکن 1 جون کو وہ کراچی سے اسلام آباد آیا تھا. اسی سے ہم نے ایک دوسری متغیر چیز کا اندازہ لگا لیا کہ اسی دن علی بھی اسلام آباد سے کراچی گیا تھا. تو ایک متغیر چیز سے ہم دوسری متغیر چیز کا اندازہ لگا لیں، اس کا نام ہے زمانہ. وعند الفلاسفتی، اس پر اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں تغیر کا. یعنی ایک چیز، ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، عین اسی واقعے کے قریب یا کچھ دن آگے پیچھے فاصلے سے یہ اس کے ساتھ اسی دن کوئی اور واقعہ بھی رونما ہوا ہوتا ہے. وہ جو دوسرا واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ کس دن ہوا تھا، لیکن پہلا واقعہ آپ کو یاد ہے، اس کے دن تاریخ آپ کو معلوم ہے، تو آپ پہلے واقعوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور پہلے واقعوں کو یاد کرنے کے بعد آپ دوسرے واقعوں کو خود بخود یاد کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. تو یہ زمانے کی تعریف ہے حضرات متکلمین کے ہاں. وعند الفلاسفتی، اور فلاسفہ کے ہاں تعریف یہ ہے کہ عن مقدار الحرکہ، زمانہ حرکت کی مقدار کا نام ہے. واللہ سبحانہ وتعالی منزہ عن ذلک، اللہ سبحانہ وتعالی مقدار حرکت سے بھی پاک ہیں، تغیر سے بھی پاک ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی زمانے سے پاک ہیں. جب دیکھیے حرکت کے اندر بھی تو تغیر ہوتا ہے، اس میں بھی تجدد ہوتا ہے. حرکت میں تغیر ہوتا ہے، تیز ہونا، رک جانا، پھر دوبارہ آنا حرکت کا، تو حرکت کے اندر بھی تجدد پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی تغیر سے پاک ہیں. جب تغیر سے پاک ہیں تو مقدار حرکت سے بھی پاک ہوئے، اور
یہاں پر تو حضرات متکلمین نے زمانے کی تعریف ہی تغیر سے کی ہے، تجدد سے کی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجدد سے پاک ہیں، تغیر سے پاک ہیں، تو آپ زمانے سے بھی پاک ہیں، آپ پر زمانے کا اجرا نہیں ہوتا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ عن ذلک، آپ زمانے سے پاک ہیں۔ یہ آخری صفت سلبیہ کا بیان تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ہم اور لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو زمانے کے ساتھ جو چیز چلتی ہے اس کو ہم زمانی کہتے ہیں، یعنی جو چیز بغیر مکان کے نہ ہو، یعنی ہمیشہ جب بھی وہ چیز پائی جائے گی وہ مکان میں پائی جائے گی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مکانی، کہ یہ چیز زمین والی ہے، مکان والی ہے، کسی جگہ والی ہے۔ تو جس طرح مکانیات مکان کی محتاج ہوتی ہیں، ایسے ہی زمانیات زمان کی محتاج ہوتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمانی ہیں، زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ زمانے کی محتاج ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے مکان سے پاک ہیں یعنی مکانی نہیں ہیں، ایسے ہی زمان سے بھی پاک ہیں یعنی زمانی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان دونوں چیزوں سے بلند ہے۔ اب زمانہ، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں، پہلے موجود تھے، ازل سے ابد تک، ہمیشہ سرمدی، تو ہم کہتے ہیں نا ازل ابد، تو کیا یہ زمانے کی عبارتیں نہیں ہیں؟ جی بالکل، زمانے کی عبارتیں ضرور ہیں، اصطلاحات ضرور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود بھی، یعنی ان ازلی ابدی ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ ذات خدابندی مقارن زمانہ ہے، مقارنہ کرنا زمانے کے ساتھ۔ مقارن زمانہ ہونا الگ چیز ہے، ایک ذات، یعنی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ تو ازلی اور ابدی ہونا اگرچہ یہ تعبیر زمانے کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مقارن تو ہو سکتی ہے، زمانی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے تو معنی ہی تغیر کے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تغیر سے پاک ہیں، منزہ ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شارح فرما رہے ہیں کہ ابھی تک جتنی تفاصیل آتی رہی اور ہم نے گزشتہ اسباق میں جو تفصیلات پڑھی ہیں، یعنی صفات سلبیہ کا بیان شروع ہوا ولا عرب سے لے کر صفات سلبیہ کا بیان شروع ہوا، ولا جسم اور ولا عرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہیں۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دلائل میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے، یعنی مشائخ ماتریدیہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان میں کوئی اضافہ، کمی بیشی، اصلاح کی گنجائش ان میں باہر کیف ہے، کچھ خامیاں ہیں۔ ان خامیوں کو ہمارے شارح نے پہلے بھی بیان فرمایا، اب ان پر مزید اس پر اشارہ فرماتے ہوئے اس بحث کو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شارح ختم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ، جان لیجئے، انما ذکرہ، کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ذکر فرمایا، من التنزیحاتی، تنزیح کے باب میں، بعضها یغنی عن البعض، بعض صفات سلبیہ بعض سے مستغنی کرتی ہیں۔ کس طور پہ؟ جب جسم کی نفی کر دی، کہہ دیا لا جسم کہہ دیا تو لوازمات جسم کی نفی تو خود بخود ہی ہو گئی۔ جب کہہ دیا لا عرض، جب عرض کی نفی کر دی تو جتنی بھی چیزیں اعراف کے قبیل سے ہیں ان کی نفی بھی ہو گئی۔ جب عرض کی نفی ہو گئی تو پھر الگ سے یہ کہنا کہ لا لون ولا ذوق ولا، یعنی ذائقے کی اور بو کی، رائحے کی، ان چیزوں کی نفی کرنا الگ سے کیوں ضروری تھا؟ جب عرض کی نفی کر دی تو باقی جتنے بھی اعراض ہیں، لون وغیرہ، ذائقہ، بو، رائحہ، ان سب چیزوں کی نفی بھی ہو گئی۔ جب جسم کی نفی کر دی اور جب احتیاج کی نفی کر دی، ترکب کی نفی کر دی، جب جوہر کی نفی کر دی، تو اس کے باوجود پھر آگے مکرر عبارتیں کیوں لائی گئیں کہ لا متباعد ولا متجزی؟ ایک ہی بات ہے، متباعد کہا جائے، متجزی کہا جائے۔ جب جسم کی نفی ہو گئی تو جسم ہی متباعد ہوتا ہے، جسم ہی متجزی بنتا ہے۔ جب کہہ دیے لا جوہر لا جسم تو متباعد اور متجزی کی نفی بھی ہو گئی، پھر کیوں ان عبارتوں کو لایا گیا؟ فرماتے ہیں بعضها، جان لیجئے کہ جو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا تنزیحات کے باب میں، اگرچہ بعض جو ہیں وہ بعض سے مستغنی کرتی ہیں بعض صفات، الا انہ حاول التفصیل، مگر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ وہ تفاصیل لے کر آئیں، مزید ہر صفت کو الگ الگ کھول کر بیان کریں اور نفی کرتے چلے جائیں۔ انہوں نے کوشش کی التفصیل، تفصیل بیان کرنے کی، والتوضیح، وضاحت پیش کرنے کی، فی ذالک، اس تنزیح کے باب میں،
قضاء لحق الواجب، تاکہ واجب کے حق کی ادائیگی ہو جائے، فی باب تنزیہ، تنزیہ کے باب میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو صفات ہیں، ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے ان صفات سلبیہ کو الگ الگ بیان کیا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان تمام نقائص کی تنزیہ کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بلند ہے۔ وردًا، ایک تو اس لیے کہ قضاء لحق الواجب فی باب تنزیہ، اس لیے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مکرر عبارات لے کر آتے رہے۔ نمبر دو وجہ یہ تھی کہ وہ مکرر عبارات لائے، ردًا علی المشبہۃ والمجسمہ، تشبیہ والوں پر، تجسیم کا غلط عقیدہ اپنانے والوں پر رد کرنا مراد تھی اور یہ مقصد تھا۔ وردًا علی المشبہہ والمجسمہ وسائر فرق الضلال والطغیان، اور تمام گمراہ اور سرکش فرقوں پر رد کرنا مقصد تھا، بأبلغ وجہ وأوکدہ، بلیغ وجہ سے اور مؤکد وجہ سے، تاکہ ان فرقوں پر، ان سرکش اور گمراہ فرقوں پر رد ہو جائے بلیغ انداز سے، اور وأوکدہ، یہاں پر واو رہ گیا، وأوکدہ یعنی مؤکد انداز سے ان پر رد ہو جائے اور ان کے باطل نظریات کی تردید ہو جائے۔ فلم یبالی، تو ہمارے ماتن نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، بتکریر الالفاظ، آپ نے الفاظ کے مکرر، بتکریر الالفاظ المترادفہ، مترادف الفاظ کے مکرر ہونے کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور والتصریح، اس تصریح کا عطف بھی تقریر پر ہے کہ آپ نے والتصریح بما علم بطریق الالتزام، اس بات کی بھی آپ نے پرواہ نہیں کی کہ جس چیز کو بطریق التزام جانا گیا ہے، آپ نے اس سے بطریق التزام جانی گئی چیزوں کی بھی آپ نے تصریح فرما دی اور ان کو مصرح کر دیا، ان کو الگ سے دوبارہ نقل فرمایا۔ یعنی ایک تو تھا بطریق التزام جان لینا، جب ترکب کی یا جسم کی یا جوہریت کی نفی ہوئی تو لوازمات جسم کی نفی بھی ہو گئی، یہ بطریق التزام جان لیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے شارح نے بطریق التزام جانی گئی چیزوں کی الگ الگ تصریح فرمائی اور الفاظ مترادفہ کے مکرر ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو الفاظ مترادفہ لانے کی پرواہ نہیں کی اور بطریق التزام جانی گئی چیزوں کی تصریح کرنے کی بھی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ شارح مزید فرماتے ہیں، ثم ان مبنى التنزیہ، یہاں سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رکھے ہیں کہ گزشتہ دلائل میں، مناقشات میں کیا کمی اور خامی رہ گئی ہے۔ ثم ان مبنى التنزیہ، خلاصہ بیان فرمائیں گے کہ تنزیہ کا مدار اور مبنا عما ذکرت، جو پیچھے گزرا، جو کچھ ذکر کیا گیا، جو دلائل پیش کیے گئے، ان تمام دلائل میں تنزیہ کا مدار کیا ہے؟ علی انہا تنافی وجوب الوجود، کہ یہ تمام صفات سلبیہ واجب الوجود کے منافی ہیں۔ جتنے دلائل پیچھے نقل کیے گئے، ان تمام دلائل کی سنگ بنیاد اور مبنا اور مبدا یہ ہے کہ انہا تنافی وجوب الوجود، کہ یہ تمام صفات سلبیہ واجب الوجود کے شایان شان نہیں ہیں بلکہ منافی ہیں۔ لما فیہا من شائبۃ الحدوث، چونکہ ان صفات سلبیہ میں حادث ہونے کا شائبہ ہے، والامکان اور ممکن ہونے کا شائبہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو واجب الوجود ہیں، ممکن اور حادث ہونا یہ واجب الوجود کے منافی ہیں۔ علی ما اشرنا الیہ، اس طور پر جیسے ہم نے اشارہ کیا، یعنی امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دلیل کے ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد تھا، جو ہم نے اشارہ کیا، وہ یہی تھا کہ یہ تمام صفات سلبیہ اس لیے مردود ہیں، اس لیے یہ صفات سلبیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہوتی بلکہ ہم ان کی نفی کرتے ہیں کہ یہ واجب الوجود کے منافی ہیں۔ ان صفات میں حدوث اور امکان کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ شائبہ پایا جا رہا ہے، لا علی ما ذهب الیہ المشائخ، تو جو ہم نے اشارہ کیا یعنی واجب الوجود کے منافی ہونے کا، اس طور پر تو ان صفات سلبیہ کی تردید ٹھیک ہے، لیکن جس انداز سے علماء ماتریدیہ نے، مشائخ ماتریدیہ نے تردید کی ہے، اس طور پر ان دلائل کو پیش کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس طور پہ اگر ہم جیسے پیچھے مناقشات آتے رہے ہیں، اگر ان مناقشات کی روشنی میں اگر ہم تردید کریں گے تو اس دلیل میں کہیں نہ کہیں معترض راستہ پا کر وہ اپنی بات کو لے آئے گا اور ہمارے دلیل کی تردید کر دے گا۔ تو فرماتے ہیں لا علی ما ذهب الیہ المشائخ، نہ کہ اس طور پر جیسے جس طرح مشائخ ماتریدیہ نے اس بات کیا ہے۔ وہ کیا؟ من ان،
اس طور پر کہ معنی العرض بحسب اللغة، لغت کے اعتبار سے عرض کا معنی کیا ہے؟ ما يمتنع بقاؤه، عرض وہ ہوتا ہے جس کی بقا ممتنع ہوتی ہیں. یعنی مشائخ ماتریدیہ نے، ہم نے گزشتہ پڑھا تھا کہ گزشتہ اسباق میں کہ بلا عرض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عرض کے اطلاق کرنا درست نہیں ہے، اور اس پر مشائخ نے 2 دلیلیں دی تھیں. پھر دلیل ثانی جو تھی یمتنع بقاؤہ، کہ عرض باقی نہیں رہتا، اس پر 2 مقدمات دیے تھے، پیش فرمائے تھے. پہلا مقدمہ تو یہ تھا کہ بقا یہ عرض سے، وجود سے ایک الگ زائد چیز ہے، یعنی بقا الگ ہے اور وجود الگ ہے. تو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بھی رد فرمایا اور فرمایا بقا اور وجود دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ معنی العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه، لغت کے اعتبار سے عرض کا معنی یہ کیا گیا کہ جس کی بقا ممتنع ہو، یعنی وہ چیز باقی نہ رہتی ہو. علامہ فرما رہے ہیں کہ علماء کا یہ کہنا کہ بقا ممتنع ہے یہ کمزور ہے. عرض کا یہ معنی کرنا اور عرض کے اطلاق اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نہ کرنا کہ اس کی بقا ممتنع ہے، یہ تعریف اور یہ دلیل کمزور ہے. کہ خصم اور مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ عرض کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی بقا ممتنع ہے، بلکہ عرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ تو قائم بالغیر ہوتا ہے. عرض وہ ہوتا ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو. بہرکیف علامہ نے اس دلیل کی بال کی کھال اتار دی اور فرمایا کہ اس دلیل کی تعریف وہ نہیں ہے. بہرکیف علامہ نے اس دلیل کو مخدوش قرار دیا اور فرمایا کہ مشائخ نے جو دلیل پیش کی یہ کمزور ہیں. وَمَعْنَى الْجَوْهَرِ مَا يَتَرَكَّبُ عَنْهُ غَيْرُهُ، اور جوہر کا جو معنی کیا گیا کہ جوہر وہ ہوتا ہے جو غیر سے مرکب ہو. جوہر کا معنی یہ کیا گیا جو غیر سے مرکب ہو مشائخ کے بقول. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل بھی کمزور ہیں. یعنی مشائخ نے یہ ثابت فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جوہریت کے اطلاق کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ جوہر تو غیر سے مرکب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکب نہیں ہے. اگر ہم جوہر کے اطلاق کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو العیاذ باللہ کسی اور چیز کا جز ماننا پڑے گا یا کسی اور چیز سے مرکب ماننا پڑے گا. تو کسی اور چیز سے مرکب ماننا، پھر یہ اس میں احتیاج کا معنی پیدا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ نقص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہیں، لہذا جوہر کے اطلاق کرنا ذات خدا بندی پر درست نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں بات درست ہے، لیکن جوہر کی جو تعریف اور معنی پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر سے مرکب ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس دلیل میں بھی کمزوری اور خامی ہے. وہ کیا کہ غیر سے ترکیب مانی جا رہی ہے، جبکہ جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بالذات ہو، جو اپنا وجود خود رکھتا ہو اور وہ قائم بالغیر نہ ہو. یہ معنی ہے جوہر کا. وَمَعْنَى الْجِسْمِ مَا تَرَكَّبَهُ وَمِنْ غَيْرِهِ، اور جسم کا مشائخ نے یہ معنی کیا کہ جو اپنے غیر سے مرکب ہو جائے. بدلیل قولہم هَذَا أَجْسَمُ مِنْ ذَاكَ، جسم غیر سے مرکب ہو مشائخ کے بقول. اب جسم غیر سے مرکب ہوتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ مشائخ نے یہ دلیل دی تھی، یہ قول هذا اجسم من ذاک، کہ یہ جسم اس سے زیادہ بڑا ہے، یعنی اس جسم میں اجزاء کم ہیں اور اس جسم میں اجزاء زیادہ ہو گئے. تو کہہ دیے کہ هذا اجسم من ذاک، تو پتہ چلا کہ جسم دوسرے اعضاء سے مرکب ہوتا ہے. تو جس جسم میں اعضاء زیادہ ہوں گے وہ اجسم ہو جائے گا، اور جس جسم میں اعضاء اجزاء کم ہوں گے وہ اجسم نہیں ہوگا بلکہ وہ جسم ہوگا، اجسم کے مقابل وہ چھوٹا ہو جائے گا. تو مشائخ کا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جسمیت کے اطلاق کرنا درست نہیں ہے، چونکہ جسم غیر سے مرکب ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کے اطلاق نہیں کرتے. بات درست ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ معنی درست نہیں ہے، تعریف درست نہیں ہے، چونکہ جسم کا معنی غیر سے ترکیب کا نہیں ہے، بلکہ جسم کا معنی بھی جوہر والا ہی ہے کہ جسم وہ ہوتا ہے جو قائم بنفسی ہی ہو. جیسے جوہر قائم بذات ہوتا ہے، ایسے ہی جسم بھی قائم بنفسی ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ دلیل پیش کریں گے کہ جسم غیر سے مرکب ہوتا ہے تو مخالف کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تعریف تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، چونکہ جو مقبول اور مشہور تعریف ہے جسم کی وہ یہ ہے کہ جسم قائم بنفسی ہی ہوتا ہے. تو اس تعریف میں بھی علامہ نے فرمایا کہ اس تعریف میں بھی خامی ہے. تو مزید بھی آگے تعریفات انشاءاللہ ہم آئندہ کے سبق میں جانیں گے. آئندہ کے سبق میں مزید دلائل اور تعریفات جن کو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور جانا ہے، جو مشائخ کے پیش کردہ دلائل ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.